بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکرار ہدایت کی تکرار میں سب سے پہلے میں پوری عبارت پڑھوں گا اور پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ اور پھر ترجمہ بیان کروں گا۔ تو آپ ترجمے پر توجہ دیں، خلاصہ پر توجہ دیں، مسئلہ آپ کو یاد ہو، عبارت کا ترجمہ آپ کو آئے۔ باقی جو دلائل ہیں وہ ترغیب تو یہی دوں گا کہ دلائل آپ کو آنی چاہیے تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو، لیکن اگر دلائل آپ کو یاد نہ بھی ہو، صرف آپ کو عبارت کا ترجمہ آ جائے اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کے لیے کافی ہے۔ ابھی عبارت سن لیں۔ قال اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم الى آخر الآیہ۔ ففرض الطہارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النص، والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة، وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن وإلى شحمتي الأذنين، لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالى، وهو يقول الغاية لا تدخل تحت المغية كالليل في باب الصوم، ولنا أن هذه الغاية لإسقاط ما وراءها، إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل، وفي باب الصوم لمد الحكم إليها، إذ الاسم يطلق على الإمساك ساعة، والكعب هو العزم الناتي هو الصحيح ومنه الكاعب. قال والمفروض في مسح الرأس مقدار الناسية وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه، والكتاب مجمل فالتحق بيانا به، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بثلاث شعرات، وعلى مالك رحمه الله تعالى في اشتراط الاستيعاب، وفي بعض الروايات قدره بعض أصحابنا بثلاث أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آلة المسح۔ اب عبارت کا ترجمہ اور اس کی وضاحت۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم قمتم اے اردتم، اذا قمتم اے اردتم یعنی جب تم ارادہ کرو، یہ نہیں کہ جب تم کھڑے ہو جاؤ، اذا قمتم اے اردتم جب تم ارادہ کرو الى الصلاۃ نماز پڑھنے کا، نماز کا، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اس کا تعلق فاغسلوا کے ساتھ ہے، اگرچہ مسح کے بعد اس کا ذکر ہے لیکن اس کا تعلق فاغسلوا دھونے کے ساتھ ہے، اس لیے کہ ارجلکم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، لام منصوب ہے، نصب ہے، زبر ہے اس پر، ٹھیک ہے نا۔ اگر مسح کے ساتھ تعلق ہوتا تو وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، لام پر زیر ہوتا، اس لیے اگرچہ یہ مسح کے بعد آئے لیکن اس کا تعلق فاغسلوا دھونے کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیروں کو دھویا جائے گا، پیروں پر مسح نہیں کیا جائے گا۔ الآیہ ففرض الطہارت، تو طہارت کے فرائض، وضو کے فرائض، غسل الاعضاء الثلاثہ، تین اعضاء کا دھونا، وجوہکم وایدیکم وارجلکم، ان تین اعضاء کا دھونا، ومسح الرأس اور سر کا مسح کرنا، تین کا دھونا، سر ایک کا مسح کرنا، یہ چار فرائض ہو گئے۔ بہذا النص، اس نص کی وجہ سے، اس آیت قرآنی کی بنیاد پر۔ والغسل، اب آگے غسل اور مسح کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ غسل کی کسے کہا جاتا ہے اور مسح کسے کہا جاتا ہے۔ والغسل هو الاسالہ، غسل وہ پانی بہانے کا نام ہے کہ پانی اتنا بہائے کہ وہ اعضاء سے لگ کر زمین پر ٹپک پڑے، اس کو غسل کہا جاتا ہے، اس کو دھونا کہا جاتا ہے۔ والمسح هو الاصابہ، اور مسح وہ پانی پہنچانے کا نام ہے، آپ نے صرف بال کر لیے تو یہ مسح آپ کا ہو گیا۔ اب آگے چہرے کی حد بیان کر رہے ہیں کہ چہرے کی حد کیا ہے، کتنے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ وحد الوجہ، چہرے کی حد، من قصاص الشعر، بال اگنے کی جگہ سے لے کر، یہ پیشانی، یہ جو بال اگنے کی جگہ ہے نا، جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں، یہاں سے لے کر قصاص اگنے کی جگہ، الی اسفل الذقن، ٹوڑی کے نیچے تک، یہ ٹوڑی ہے اس کے نیچے تک، ٹھیک ہے نا۔ وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنَيْنِ، اور دونوں کانوں کی لو تک، شحم کان کی نرم حصہ، نرم جگہ، یہ کان کی لو کہلاتا ہے، تو یہاں تک، یہ کان کی لو تک، یہ کان کی لو، تو اس طرح یہ پورا سر، ٹھیک ہے نا۔
دونوں کانوں کے لیے لأن المواجہۃ تقع بهذه الجملۃ، اس لیے کہ مواجہت یہ اس تمام حصے سے حاصل ہوتا ہے، وہ مشتق منها، اور وجہ اسی مواجہت سے نکلا ہے، مواجہت اس پورے حصے کو کہا جاتا ہے، اور وجہ مواجہت سے نکلا ہے، اس لیے وجہ بھی چہرے اس پورے حصے کو چہرہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، والمرفقان والکعبان، اب کونیوں کا بتا رہے اور ٹخنوں کا بتا رہے کہ کونی یہ وضو میں ہاتھ دھونے میں شامل ہے یا نہیں ہے، اسی طرح ٹخنے یہ ہاتھ دھونے میں شامل ہے، پیروں کو دھونے میں ٹخنے بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اسی طرح ہاتھوں کے دھونے میں یہ کونیاں بھی شامل ہے یا نہیں ہے، اب یہ بتا رہے ہیں اور اس پر دلائل دے رہے ہیں۔ والمرفقان اور کونیاں، والکعبان اور ٹخنے، یدخلان فی الغسل، دھونے میں داخل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو کونی بھی دھویا جائے گا، ٹخنوں کو بھی دھویا جائے گا، اس لیے جو چھوٹی اردو کی جو کتابیں جیسے آسان نماز ہے اس میں ترجمے میں یہ آتا ہے کہ کونیوں سمیت، ٹخنوں سمیت، تو یہ سمیت کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ یہ بھی شامل ہے، ان کو بھی دھویا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عندنا، ہماری نزدیک، ہمارے احناف کی نزدیک یہ کونی اور ٹخنے اس میں داخل ہیں۔ خلاف لزفر، امام زفر کے برخلاف، یہ امام زفر اس لیے کہ امام زفر وہ یقول، امام زفر کہتے ہیں الغایۃ لا تدخل تحت المغیہ، غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، غایہ یعنی انتہا، مغیہ ابتدا سے لے کر انتہا تک کا جو حصہ ہوتا ہے، جیسے یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے، یہاں ابتدا سے لے کر انتہا تک کا جو یہ پورا حصہ ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور غایہ یہ انتہا ہے، تو امام ظفر کہتے ہیں یہ جو غایہ انتہا ہے یہ اس مغیہ میں داخل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس کو دھویا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ امام ظفر کیا کاللیل فی باب الصوم، امام ظفر قیاس کرتے ہیں کاللیل فی باب الصوم، جیسے کہ رات روزے کے باب میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، تو اللہ تعالیٰ نے رات تک کہا تو رات اس میں شامل نہیں ہے نا روزے میں، تو جیسے ہی رات شروع ہو جاتی ہے تو افطار کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، تو رات انتہا ہے، رات اس صوم میں داخل نہیں ہے، اسی طرح یہاں بھی جو انتہا کونی ہے تو کونی داخل نہیں ہے مغیہ میں، تو یہ قیاس کرتے ہیں اس پر، واضح ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ ورنہ ہمارے ہاں ہماری دلیل یہ ہے ان هذه الغایۃ، کہ یہ غایت لاسقاط ما وراءها، یہ اپنے بعد والے کے اسقاط کے لیے، یہ وہ غایہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ وہ غایہ ہے اپنے بعد والے کو ساقط کرنے کے لیے لایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اذ لولا، اس لیے کہ اگر اس انتہا کا تذکرہ، اس غایہ کا تذکرہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، لاستوعبت الوظیفۃ الکل، تو یہ جو وظیفہ غسل ہے، یہ جو دھونے کا وظیفہ ہے، یہ گھیر لیتا پورے ہاتھ کو، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ غایت کو ذکر نہ کرتا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ مرافق کونی، اگر اس کونیوں کا اللہ یہ جو انتہا ہے اس کو اللہ لایا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ اس کا ذکر نہ کرتا تو پھر تو یہ پورا ہاتھ شامل ہو جاتا، اس لیے کہ ہاتھ، پورے ہاتھ کو یہاں تک ہاتھ کہا جاتا ہے، تو پھر تو پورے ہاتھ کو دھونا پڑ جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو غایہ لایا ہے الی المرافق، یہ اس لیے کہ اپنے بعد والے کو ساقط کر دے، کونیوں کو بعد کا جو حصہ ہے، یہ حصہ ہے، اس کو ساقط کرنے کے لیے یہ غایہ لایا گیا ہے، یہ اس لیے نہیں لایا گیا کہ یہ غایہ شامل نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ گیا، تو یہ غایہ اس لیے ہے۔ وفی باب الصوم لمد الحکم الیہ، اور صوم کے جو باب میں جو غایہ ہے وہ غایہ لمد الحکم الیہ، حکم کو اس غایہ تک کھینچنے کے لیے، اذ الاسم، اس لیے کہ صوم یطلق، اطلاق کیا جاتا ہے علی الامساک ساعدا، تھوڑی دیر رکنے پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، یعنی اگر تھوڑی دیر بندہ کھانے پینے سے جماع سے رک جائے تو اس کو بھی صوم کہا جاتا ہے، اس کا بھی اطلاق صوم پر کیا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر غایہ کا ذکر کیا حکم کو کھینچنے کے لیے، بھائی تھوڑی دیر رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزے کو رات تک بھوکے رہو، ٹھیک ہے نا، واضح ہو رہا ہے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں، رات تک روزہ رکھو، مغرب تک، رات تک، ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر آپ نے کھانے پینے سے رک گئے
آپ کا روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ حکم کو کھینچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ وہاں غایا کا ذکر نہ کرتا تو پھر تو تھوڑی دیر بھی بندہ بھوکا پیاسا رہ لیتا، اس کا روزہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو غایا لایا وہ غایا الگ غایا ہے، وہ حکم کو کھینچنے کے لیے ہو جاتا ہے کہ بھئی روزہ کو پورا کرو، تھوڑی دیر نہیں بلکہ رات تک روزہ رکھو. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی. والکعب هو العظم الناتی، ٹخنے کی تعریف کر رہے ہیں. ٹخنے کسے کہا جاتا ہے؟ والکعب، اور ٹخنا، هو العظم الناتی، وہ ابری ہوئی ہڈی کا نام ہے. وہ صحیح، یہی بات صحیح ہے. ومنہ الکاعب، اسی سے کاعب نکلا. کاعب کہتے ہیں اس نوجوان لڑکی کو جس کے پستان ابری ہوئے. تو اسی سے سمجھ میں آتا ہے ٹخنا اسی کو کہا جاتا ہے جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے. تو پاؤں میں جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے. واضح ہو گیا. اب آگے سر کتنا اس پر مسح کیا جائے وہ بتایا جائے، اس کی مقدار بتائی جائے کہ سر کے کتنا حصے کا مسح کرنا فرض ہے. قال فرماتے ہیں کہ والمفروض، فرض کیا گیا، فی مسح الرأس، سر کے مسح میں، مقدار ناصیہ کی مقدار، پیشانی کی مقدار، وہ ربع الرأس، وہ مقدار کتنی ہے؟ وہ سر کا چوتھائی حصہ ہے، چوتھائی سر ہے. ٹھیک ہے نا. دلیل کیا ہے؟ یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے. دلیل یہ ہے لما، اس روایت کی بنیاد پر روى المغیرہ بن شعبہ، جسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. روایت کیا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عطا سباطۃ قوم، ایک مرتبہ آپ قوم کے کوڑا کرکٹ کی جگہ آپ آئے. سباطہ کوڑا کرکٹ کی جگہ. فبالا، بس آپ نے پیشاب کیا. وتوضا، اور پھر آپ نے وضو کیا. ومسح علی ناصیتہ، اور آپ نے مسح کیا اپنے پیشانی کے مقدار پر. وخفیہ، اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا. علی ناصیہ، اپنی ناصیت پر. ٹھیک ہے نا. پیشانی کی مقدار کے بقدر، ٹھیک ہے نا، اپنے سر کا مسح کیا. اور ایک بخاری شریف کی ایک روایت میں باقاعدہ یہ الفاظ ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا آپ نے وضو کیا. وعلیہ عمامۃ قطریہ، آپ پر قطریہ عمامہ تھا. فادخل یدیہ من تحت العمامہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ عمامہ کے نیچے داخل کیے. فمسح مقدم رأسی، اپنے سر کا جو پہلا حصہ شروع کا حصہ ہے اس پر آپ نے مسح کیا. ٹھیک ہے نا. والکتاب مجمل، اور کتاب، یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ مجمل ہے. مجمل وضاحت چاہتا ہے، تفصیل چاہتا ہے، بیان چاہتا ہے. فلتحق بیانا بہ، تو یہ جو روایت ہے یہ اس کے ساتھ ملحق ہو گیا، لاحق ہو گیا بطور بیان کے طور پر. وہ حجت علی الشافعی، یہ روایت حجت ہے امام شافعی کے خلاف. فی التقدیر بثلاث شعرات، 3 بالوں کے اندازے لگانے میں. وعلی مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام مالک کے خلاف حجت ہے یہ روایت. فی اشتراط الاستیعاب، استیعاب کی شرط لگانے میں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ 3 بالوں پر بھی مسح کر لیا تو آپ کا مسح ہو گیا. امام مالک فرماتے ہیں پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. تو یہ روایت ان دونوں کے خلاف حجت ہے، اس لیے کہ اگر صرف 3 بال چوتھائی سر کے سے کم حصے کا مسح کرنا فرض ہوتا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی میں 1 مرتبہ کرتے، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. اور اگر سارے سر کا مسح فرض ہوتا جیسے امام مالک فرماتے ہیں تو آپ پھر پیشانی کی مقدار کے بقدر آپ مسح پر اکتفا نہ کرتے. تو یہ ان کے خلاف حجت ہے. وفی بعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا، اور بعض روایت میں ہمارے چند اصحاب نے اندازہ لگایا بثلاث اصابع الید، انگلیوں کے، ہاتھ کی 3 انگلیوں کے ساتھ. لأن اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، اس لیے کہ یہ 3 انگلیاں، یہ اصل جو ہاتھ ہے اس کا اکثر حصہ ہے مسح کے آلے میں. تو بہرحال یہ اس کی دلیل دی ہے. خلاصہ یہی ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، یہ اس کی دلیل ہے. اور پھر جو اس کی تفصیل ہے چہرے کی کیا حد ہے اور کونیاں اس میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، ٹخنے داخل ہے یا نہیں داخل ہے، یہ اس میں داخل ہے. ہمارے یہاں ٹخنوں کو بھی دھونا فرض ہے، کونیاں سمیت. یہ وضو میں ہاتھوں کو کونیوں سمیت، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے. اسی طرح سر کا چوتھائی حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے.